السلام علیکم ایوری ون۔ 2 اگست 2026 میں سوات میں پیس پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ سوات کے لوگ دہشت گردی سے تنگ آ کر دہشت گردی کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے کہ اسی ٹائم پر اس پیس ریلی پر ایک سوسائڈ اٹیک ہو گیا۔ سوات میں دہشت گردی کا پرابلم کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے لوگ کئی دہائیوں سے اس خطرے کو فیس کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کو مرتے دیکھ رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں پر اٹیکس ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پرابلم کی وجہ سے اپنا گھر بار وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سوات میں دہشت گردی کا پرابلم کوئی نیا نہیں ہے، اس چیز کو سمجھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوات میں ایکسٹریمزم کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے 1994 میں، جب وہاں پر صوفی محمد نامی ایک آدمی نے تحریک نفاذ شریعت محمدی کی بنیاد رکھی۔ یہ تحریک سوات اور KPK کے دوسرے ریجن جیسے کہ مالاکنڈ وغیرہ میں اسلامی قانون کا نفاذ چاہتی تھی، لیکن اس ٹائم پر اس چیز کو زیادہ سپورٹ نہیں ملی۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان میں وار آن ٹیرر سٹارٹ کی۔ امریکہ کی اس وار آن ٹیرر میں پاکستان امریکہ کا ایک نان نیٹو الائی، اور کیونکہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، اور افغانستان پاکستان کے بارڈر ریجن میں KPK اور بلوچستان کا بہت سارا ایریا شامل ہے، اس لیے جب امریکہ نے افغانستان میں طالبان گروپ کو ڈسمانٹل کرنے کے لیے وہاں پر اٹیک سٹارٹ کیے، تو اس چیز کا ڈائریکٹ اثر ہوا پاکستان کے KPK اور بلوچستان ریجن میں، کیونکہ اس وار آن ٹیرر میں پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا طالبان کے خلاف، اس لیے طالبان حکومت نے ریٹیلیشن کے طور پر پاکستان میں سوسائڈ اٹیکس سٹارٹ کر دیے۔ 2001 سے 6 کے دوران پہ سوات اور KPK کے بہت سارے ایریا میں، جو کہ نارتھ ویسٹ پاکستان میں ہے، مولانا فضل اللہ نے ملیٹنسی کو بڑھایا، وہاں پر گریجولی ٹیررسٹ اٹیکس زیادہ ہونے لگے۔ یہ آرمی TTP یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کے فاؤنڈر میں سے ایک تھا۔ اس آدمی نے ریڈیو کے ذریعے سے اپنی آرگنائزیشن میں بھرتیاں شروع کر دی۔ اسی کے چلتے 2007 سے 2009 میں TTP نے، جو کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس نے سوات میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اسی پوائنٹ آف ٹائم پر TTP نے سوات پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر دی۔ وہاں پر اپنی ایک الگ سے ریاست ڈکلیئر کر کے TTP نے وہاں وہی سب کچھ کیا جو افغانستان کے طالبان نے اپنی گورنمنٹ کے درمیان وہاں پر کیا۔ TTP نے سوات میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر اٹیک شروع کر دیے، لڑکیوں کے سکولز بند کر دیے، ان کے کام کاروبار پر جانے پہ پابندیاں لگا دی، وہاں پر پبلک پنشمنٹس دینا شروع کر دی۔ پاکستانی اسٹیٹ کا جو جسٹس سسٹم تھا، اس کے پیرالل انہوں نے اپنی عدالتیں اور کورٹس بنا لی اور وہاں پر لوگوں کو سزائیں دینے لگے۔ کوئک جسٹس ڈیلیوری کی وجہ سے سوات میں TTP کو سپورٹ ملی۔ لوگوں نے سوچا کہ سالہ سال عدالتوں کے چکر کاٹنے سے اور پولیس کو رشوت دینے سے بہتر ہے کہ طالبان کے پاس جائے اور ان سے فیصلہ لیں، کیونکہ وہ فوراً ہی مجرم کو سزا دے دیتے ہیں۔ اس چیز کی وجہ سے طالبان کو سوات میں سپورٹ ملی اور انہوں نے وہاں پر 2 سال تک اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ چیز ایک تھریٹ بن گئی پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف۔ ٹیررسٹ آرگنائزیشن TTP کو وہاں پر سپورٹ ملنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ لڑکیوں کے اسکول بند ہونا شروع ہو گئے، اور اسی ٹائم پر ملالہ والا انسیڈنٹ ہوا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو اس پر ایک اور ویڈیو بن سکتی ہے۔ ابھی کی ویڈیو میں بس اتنا سمجھ لیں کہ طالبان حکومت نے خواتین کے خلاف اپنے مظالم جاری رکھے۔ اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی ملٹری نے وہاں پر دہشت گردی کے خلاف ایک فل فلیج آپریشن لانچ کیا، جسے کہا جاتا ہے آپریشن راہ راست، جس کی وجہ سے سوات میں ٹیررزم کو کنٹرول کیا گیا۔ سوات میں ملٹری کا کنٹرول ہو گیا، اس گروپ کے کچھ بڑے لیڈرز کو اریسٹ کیا، ان کی سینکچریز کو ڈسٹروائے کیا، ان کو جو فورن سپورٹ مل رہی تھی اس کو کٹ آف کیا۔ 2010 سے 2021 کے دوران وہاں پر سکون رہتا ہے، سیکیورٹی بحال ہوئی، ٹورزم کو سپورٹ ملا، اور سوات پاکستان کا ایک بگیسٹ ٹورسٹ پوائنٹ بن گیا۔ لیکن 2021 میں کابل میں طالبان کے ٹیک اوور کی وجہ سے پاکستان کے KPK ریجن میں TTP کو دوبارہ سپورٹ اور ہمت ملی کہ اگر افغانستان میں طالبان کو دوبارہ سے حکومت مل سکتی ہے اور وہ امریکہ کے خلاف وار آن ٹیرر جیت سکتے ہیں، تو پاکستانی ملیٹنٹ گروپ TTP بھی پاکستان میں KPK ریجن میں اپنی حکومت بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دہشت گرد گروپ کو فل سپورٹ حاصل ہے طالبان کی۔ طالبان کے افغانستان میں ٹیک اوور کی وجہ سے پاکستان میں بھی ملیٹنسی زیادہ ہوئی ہے۔ KPK اور بلوچستان کا ریجن اس ملیٹنسی کی وجہ سے پوری طرح سے افیکٹ ہوا ہے۔ 2022 سے 2026 تک پاکستان میں دہشت گردی کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں کی سیکیورٹی ایجنسیز پر حملے ہو رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد سے پولیس آفیسرز مر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ لوگ مر گئے ہیں اور اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی چیز کی وجہ سے وہاں کے لوکل دہشت گردی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے جب ان پر سوسائڈ اٹیک ہو گیا۔ سوات میں جو دہشت گردی پھیل گئی ہے
اس میں حکومتی ادارے بھی کچھ نہ کچھ رسپانسیبل ہیں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو جب ٹائملی جسٹس نہیں ملا تو انہوں نے وہاں پر طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگوں کو جب ایکول اپرچونٹیز نہیں ملی، غربت اور مہنگائی کی وجہ سے بہت سارے ینگ لوگوں نے ٹی ٹی پی میں خود کو بھرتی کر لیا، کیونکہ ٹی ٹی پی ان کو اچھی سیلریز دے رہی تھی۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ویک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی کو سپورٹ تو ملی ہے، لیکن یہاں پر دہشت گردی کا جو ڈائریکٹ کوز ہے، ڈائریکٹ رسپانسبلٹی دہشت گردوں پر ہی ہے اور ان کو فنڈنگ کرنے والوں پر ہی ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔